6 اکتوبر ہے آج، اور یہ میں پچھلے 3 ہفتے سے میں مجذوب ہوا پڑا ہوں، پیرالسس میں ہوں۔ وہ جو 295 نمبر غزل تھی میر صاحب کی، اس میں آپ لوگوں کو سنائے تھے 11 اشعار تھے، جن میں سے 2 پہ بات ہوئی تھی، اور ایک اور تھا کم از کم جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے تانے بانے بہت دور تک جاتے ہیں کہ شمع ہی سر نہ دے گئی برباد، کشتہ اپنی زباں کے ہم بھی ہیں۔ آہا، واہ واہ۔ تو اس پہ میں غور کرتا ہوا، ادھر ادھر کرتا ہوا اور سوچتا ہوا، وقت پہ کہیں سے کہیں نکل گیا، اور پھر بھول گیا کہاں گیا اور کس تھیم پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ سوچا یہ فیض صاحب نے کیوں نہیں شعر کبھی پڑھا یا کیا۔ پھر ایک خیال یہ آیا کہ یہ ایک اس کا جو ایک زیادہ بڑا معنی جو ہیں بڑے، وہ ہے پریکوشس ٹیلنٹ کے بارے میں، کہ زیادہ جو بزرگ کہتے ہیں بھی زیادہ مت بڑا کرو، اور نظر آ جاتے ہو تو لوگ پھر ٹارگٹ کرتے ہیں وغیرہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، میں یونیورسٹی میں تھا ڈین، تو کسی نے کہا آپ بہت زیادہ باتیں کرتے، میں نے کہا یوزفل باتیں کوئی آرگیو نہیں کر سکتا، کہتا ہے اسی لیے تو ایٹ ٹو بروٹس مومنٹ آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ انڈرمائن کرتے ہیں۔ تو اس پہ کرتے کرتے وہ تو بات رہ گئی، اب کروں گا اس پہ بات، لیکن وہ بیچ میں بات آ گئی، یہ جو ہے ہم نے کہا جو پرندے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، جو سب سے پہلے کہ خوش زمزمہ طیور ہی ہوتے ہیں میر اسیر، ہم پر ستم یہ صبح کی فریاد سے ہوا۔ واہ۔ تو یعنی نہ صرف شمع کے ساتھ ملانا اور اس کی خوش الحان پرندوں کے ساتھ ملانا، خوبصورتی کے ساتھ ملانا والا جو پوری تھیم تھی وہ مجھے لڑی رہی۔ اس پہ کرتے کرتے جب میں گیا تو ایک شعر آیا غالب کا، جو کہ بہت ہی مشہور شعر ہے کہ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی، بے انتہا مشہور شعر ہے۔ اور دوسرا مصرع جو ہے وہ زبان زد عام ہے، اور اس کو وہاں پہ ہم جب یونیورسٹی میں جب تھے تو اس کی پیروڈیز لوگوں نے کر رکھی تھی، تو وہ جو ہے کئی ناقابل اشاعت اور ناقابل سماعت ہوں گی، یعنی آفیشلی ہیں تو بہت پرلطف، لیکن اس کا میں نے اس پیروڈی کی پیروڈی بناؤ، یعنی اس کو آئرن آؤٹ کر کے میں نے کہہ دیا کہ اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی، غالب نے بات مان لی آخر میں حور کی۔ وہ کیا بات تھی، کبھی تو انسان کے بندے کے پتر بن جاؤ یا کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ان چیزوں میں کھویا رہا۔ اب وہ جب میں نے پڑھا اس کا، فاروقی صاحب کے پاس جاتا ہوں تو ان کی وہ جو کتاب ہے تفہیم غالب، اس کو بھی میں بہت چیزتا ہوں، اور یہ بھی میرا پروجیکٹ ہے۔ اس کو جب پڑھا تو ایک اور یعنی ہیورسٹک جس کو کہتے ہیں نا، ایک بات کھل گئی، اور کہ انہوں نے وہاں پہ ایک ذوق کا شعر لگا دیا۔ اب یہ جو بات ہے غالب اور ذوق والی، یہ مجھے قریب 40 برس سے یہ مجھے تنگ کر رہی تھی، تو یہ مجھے موقع مل گیا کہ اس شعر پہ میں بات کروں۔ عسکری صاحب کی جو کتاب ہے وقت کی راگنی، وہ میرے پاس ہے 22 جولائی سن 85 سے، اور میں نے اس کو بہت پڑھا، میرے ساتھ پورے وقت امریکہ رہی ہے، اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ احمد مشتاق تو میرے دوست نے چھاپی سہیل احمد کے ساتھ مل کے، حالانکہ بہت سیدھا حالت میں میرے پاس پڑھی ہے۔ اس میں فاروقی اس نے عسکری صاحب کی جو ایسے ہے کہ روایت کیا ہے، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی تھی جو مجھ سے کبھی ریزالو نہیں ہو پائیں، تو میں اس پہ آ گیا کیونکہ وہ ذوق اور غالب کی بات تھی۔ تو ہم پہلے جناب بات کرتے ہیں کہ پہلے میں بات کرتا ہوں مجھے کیا پرابلم ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو عسکری صاحب جو ہیں ان کی جو تھیسس ہے، جو کہ انہوں نے کھل کے کہا نہیں ہے، وہ تقریباً یہ ہو جاتا ہے آخر میں کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ شاعر نہیں ہو سکتا، بلکہ پکا مسلمان نہیں ہے وہ شاعر نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو مجھے ان کی جو ہے مجھے ارق کر رہی ہے 40 برس سے، اور کسی نے ریزالو نہیں کر کے دی، احمد مشتاق نے بڑے دوستوں سے باتیں کی جو بہت صاحب علم ہے، جاننے والے، میں تو مبتدی ہوں سچی مچی کا، کہ ان کے نزدیک جو ہے مولانا اشرف تھانوی وغیرہ اور مجدد الف ثانی وغیرہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ ارسطو وغیرہ پہ بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی بات ہے۔ اور یہ کہ کہتے ہیں کہ دانتے جو تھا اس نے جو کیے اصول، وہ بھی ابن عربی کی وہ جو میکن ان کی جو کتاب ہے، کیا میکن مکہ کی جو میں بیٹھ کے انہوں نے 13 والیوم لکھے تھے، اس کو پڑھ کے انہوں نے لکھے۔ تو بھئی جو آپ دیانتداری سے اگر بات کریں، ہو سکتا ہے اس کو پڑھا، کہنے لگے کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ اس نے لکھے تھے۔
چلیں لکھے بھی ہوں گے. تو یہ بھی تو کہیں کہ انہوں نے جو تھے ابن عربی نے بھی تو ایویروس جس کو کہتے تھے، یہ انگریز اب بھی کہتے ہیں، اس نے بھی تو ارسطو کے پڑھ کے لکھے تھے یہ سارے قوانین. تو یہ ان چیزوں سے واپس آ جاتے ہیں، اور ان کی زبان جو ہے بے انتہا جو تکلیف دہ کئی جگہوں پہ ہے کہ مولانا تھال کوئی میرے دل سے پوچھے کہ تیرے تیب نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. ہر شعر کو ایک تو یہ کہ ان کا یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو اشعار ہیں، جو شاعری ہے، وہ جناب ایک اور ہی یعنی لیول پہ بولے جاتے ہیں کہ ناسوت اور ملکوت اور جبروت اور لاہوت، یعنی عربی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کائناتی ہر شاعری کے لیے، کہ جو لاہوتی یعنی عالم غیب کی جو سب سے آخری جو شاعری ہے مقام محویت کی، استغراق کی، اس تک کسی زبان کی شاعری اور غیر مسلم کی شاعری نہیں پہنچ سکتی. یعنی ناسود جو ہے جسمانی خواہش ہوا سے خمشہ کی شاعری، وہ ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو ایسی ایک کھیل کھلاڑی ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ فلمی شاعری کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایروٹک شاعری اور ملکوت کی یعنی اللہ کی رضا جوئی کی شاعری یا محبوب کی رضا جوئی کی شاعری جو غزل ہے، اور جبروت کی شاعری یعنی کاسمولوجی جو ہے، رعب و دبدبا سے، وہ سب ان کا بھی ایک مقام ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جب تک آپ اللہ تک نہیں جا رہے تو وہ شاعری ہم مان نہیں رہے. اور مولانا تھانوی میں یہ جناب جرت ہے کہ وہ غالب پہ وہ کر سکے کرٹیک. غالب جیسے آئیکونوکلاسٹ ہیں، وہ اس شعر کی یہ خامی بتائی کہ غالب نے صرف ظاہری حالت کو نظر میں رکھ کر شعر کہہ دیا ہے. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. sometimes a cigar is just a goddamn cigar. حقیقت کو نہیں کہ اگر کسی کے جسم میں تیر لگے تو واقعی وہی حال ہوگا جو غالب نے دکھایا ہے، مگر عشق حقیقی میں تو جتنا علاقہ بڑھتا جائے گا خلش بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب بھی مجھ کو تمہیں سے حاصل ہے. بھئی یہ آپ کہاں لے گئے کتاب کو؟ یہ تو جمعے کے بعض میں کرنے والی باتیں ہیں، اور شاعری تو یعنی پیگن یہ گیم ہے، آپ اس کے ساتھ کہاں ملا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حال یہ کہ غالب کی رنگینی ہے. اتفاق سے ذوق کا بھی ایک شعر اس مضمون کا مل گیا. اب سنگینی دیکھی، خدنگ یار میرے دل سے کس طرح نکلے کہ اس کے ساتھ ہے ذوق میری جان لگی. اب اس کو وہ لے گئے، اس کو بھی آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہو، محبوب کا ہے، خدنگ یار اس کی نظر کا ہے، وہ اگر نکل جائے گا تو میری جان نکلی. شعر اچھا ہے لیکن آپ اس کو آسمان پہ لے جا رہے ہیں اور غالب کو یہاں لے جا رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ کیا عسکری صاحب نے کہ سلیم احمد جیسے اور ادھر کی چونچو پوچوؤں کو انہوں نے نرچر کیا. ان کی غالب کون اگر کتاب کسی نے پڑھ رکھی ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس میں کس قدر ریڈنڈنسیز ہیں اور کس قدر سپیوریس آرگیومنٹس ہیں غالب کے لیے. یعنی غالب جیسے شاعر کو یہ نہیں کہ کنسٹرکٹیو ایک کرٹیک ہو، وہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. یعنی پہلے آپ نے بنا لیا کہ جس کو کہتے ہیں ڈیمولیشن جاب کریں گے، میں غالب پہ کرنے والا ہوں. بھئی آپ کون ہوتے غالب پہ کرنے والے؟ آپ یہ جگہ نا کہتے ساتھ ہی ذوق کے 3 شعر اور دیکھی. چلیے اس کو میں نہیں دیکھتا کیونکہ وقت چلا جائے گا. جو ہے جس کو شوق ہو وہ چلا جائے. یہ بڑی ضروری کتاب ہے، وقت کی راگنی جو ہے، اس میں جو مضامین ہیں انتہائی پڑھنے والے کیونکہ جس چیز کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں اسی سے سب کو امپریس کر رہے ہیں. میں 70 کی دہائی میں علیم بھائی زکا وغیرہ سب کے ساتھ ہر وقت بیٹھتا تھا، جمال ثانی وغیرہ، تو ہر وقت عسکری صاحب کی بات ہوتی تھی آخر کہ ابن عربی کے پیٹی ویسٹرن تھاٹ کو پنچنگ بیگ بنا لو اور ابن عربی وغیرہ سے. That is just outright, polemical low ground, یہ بات نہیں ہوتی. جو شعر جو مجھے بڑے عرصے سے لگا ہوا تھا، میں بڑی تیز جا رہا ہوں کیونکہ ادروائز بہت لمبا ٹائم چلا جائے گا، میں بھی مجھے کسی اور وقت اس میں جانا پڑے. غالب سے مقابلہ کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ غالب کے یہاں منصور کا مضمون بارہا آیا ہے. مثلا قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں. بہت عمدہ شعر ہے. اس مضمون کو ذوق وہاں لے گئے جہاں تک غالب کی رسائی نہیں ہے. ذوق مضمون کو نہیں، زبان کے استعمال کو ٹیکنیک میں تو واقعی بہت بڑے استاد ہیں. اس میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے، استادوں کے استاد ہیں، لیکن معنی آفرینی میں غالب سے آگے چلے جائے. یہ صرف عسکری صاحب کہہ سکتے تھے اور سلیم احمد کہہ سکتے تھے، اور یہ باقی سارے جو ہے نا، میں کیا نام لوں ان لوگوں کی، ان کو کیا رجت پسند وغیرہ میں نہیں کہنا چاہتا. کنزرویٹزم تو اچھی چیز ہوتی ہے، آپ اپنی روایت کے پاسدار ہوتے ہیں، لیکن جو آپ انٹروگیشن صحیح نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ نہیں ہیں اس طرح سے.
تو کہتے ہیں اس طرح قطرہ دریا کا غالب کو عزیز ہے، ذوق کو مضمون ہر پہلو وہ اس کا نشان تک غالب کے پورے کلام میں نہیں ملتا. یہ کہہ رہے ہیں، اندازہ لگائیں. کیوں کر حباب ہو سکے دریائے بے کراں، دریا سے جب تلک نہ ملے ٹوٹ ٹوٹ کر. عمدہ شعر ہے، عمدہ شعر ہے. This is no denying that. اب ذوق کا ایک آخری شعر ہے، اس کے ساتھ مجھے پرابلم رہا ہے بڑے عرصے. ذوق، اور یہ اس پہ عسکری صاحب کی دیانت داری پہ بھی حرف آتا ہے میرے نزدیک، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا آرگومنٹ. اب ذوق کا ایک آخری شعر اور سن لیجئے، جس سے ارسطو اور سارے مغربی فلسفیوں کی بنیادی خامی اور ان کے ادبی نظریوں کی پختگی اور اس کے مقابلے میں ہمارے ادب کی جامعیت اور ہر چیز روشن ہو جائے گی. بھئی آپ نے ابن عربی نے تو ارسطو ہی سے تو لیا تھا جامعیت. بلکہ اس مضمون میں جتنی معروضات پیش کی گئی ہیں اس کے ثبوت کے لیے یہ شعر کافی ہے، جس کا مضمون ذوق نے براہ راست قرآن شریف سے لیا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ میں نے قرآن شریف سے لیا ہے. احاطے سے فلک کے ہم تو کب کے نکل جاتے مگر رستہ نہ پایا. کیا شعر ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ، کوئی کلاس نہیں ہے جس میں میں نے یہ شعر نہ پڑھا ہو. جب میں ریٹرک پڑھاتا رہا ہوں، اس میں آلٹریشن کے لیے یہ بڑی عمدہ مثال ہے. یہ کاف کی آلٹریشن ہے کہ آتے سے فلک کے ہم تو کب کے نکل جاتے مگر رستہ نہ پایا. تو یہ ٹھیک ہے، جبر کا بہت بڑا شعر ہے، انسان کی لیمیٹیشنز کا شعر ہے، جبر و اختیار کے فلسفے کے بارے میں شعر ہے کہ آپ جہاں تک جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک وہ بھی ہونا چاہیے تھا نا، کچھ ایسا کہ یعنی نکل جاتے مگر رستہ نہ پایا، لیکن نکلتے بھی تو ہے نا. انسان کی جو عقل ہے اور ریشنالٹی ہے اور جو ٹیلنٹ ہے اور بریلینس ہے، اس سے انسان وہ جو تمام جو نیٹس ہیں اس کے اوپر، وہ جو فلک کے جو لیمیٹیشنز ہیں اوپر، ان سے نکلا بھی تو ہے. کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھے رستہ کہاں سے، یہ نہیں کہ نکل کے اس کے آگے ہو سکتا ہے، اور بھی ہو نہیں سکتا، بلکہ ڈیفینیٹلی اور مسٹریز ہیں. لیکن انسان اسی طرح قدم بقدم تحقیق کر کے آگے ہی تو جاتا ہے. یہ نہیں مان رہے وہ بات، نکل جا. ان اشعار پر تبصرے کی گنجائش نہیں، مگر امید ہے ان اشعار کی مدد سے مولانا تھانوی کے فقرے کا مطلب سمجھ میں آ سکے گا، اور یہ بھی انداز ہو جائے گا جدید تعلیم پانے والوں نے ہمارے دینی روایات کی مستند نمائندوں کا دامن چھوڑ کر تہذیب اور ادب کے میدان میں کیا کچھ کھو دیا. جسٹ امیجن. یعنی یہ جو ہے، یہ جو تمام ہمارا ہم جو ایک کواگ مائر میں ہیں، یہ اس سوچ کے بانیوں میں سے انٹلیکچول گراؤنڈنگ انہوں نے، سلیم احمد، اشفاق احمد، یہ سارے جو تھے، قدر الرشاد، یہ لوگ ان چیزوں کے پیروکار رہے ہیں. دل دکھتا ہے ان باتوں سے. اصلی جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا ان کی بددیانتی کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو شعر ہے کہ اڑ کے جاتے کہاں کے تاروں کا، نہیں کہ احاطے سے فلک کے ہم تو کب کے نکل جاتے مگر مار کے. کا شعر جو ہے ذوق کا، غالب کی ایک قصیدہ ہے، شاہ ظفر کی مزم عید الفطر کے موقع پر لکھا گیا. اس کا پہلا سارا نہیں سناؤں گا، وہی شعر سناؤں گا جس کا مطلب ہے، لیکن اس کا جو پہلا شعر ہے میں سناتا ہوں کہ ہاں ماہ نو سنیں ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام. 2 دن آیا ہے تو نظر دم صبح، یہی انداز اور یہی اندام. بارے 2 دن کہاں رہا غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام. اب شعر کہتے ہیں جناب، دیکھیں قصیدے میں بھی جو بڑا شاعر ہے وہ کہاں سے کہاں کی بات کر دیتا ہے، کائناتی. کہتا ہے اڑ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا آسمان نے بچھا رکھا تھا دام. بابا. اب جیسے کہتے ہیں نا کہ غزل کے ہر شعر کا جو ہے وہ الگ معنی ہوتے ہیں اس سے، تو غالب نے اکثر قصائد میں بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ قصیدہ کرتے کرتے اس کو سبورٹ بھی کیا ہے اس چیز کو. تو اس میں انسان کی وہی جبر والی بات ہے. لیکن جہاں کی ذوق کی سنگلاخ ہے مانی کہ کاتاروں کے آتے سے فلک کے ہم تو کب کے نکل رستہ نہ پایا. بڑی ہوپلیسنس بھی ہے، لیکن غالب کے ہوپلیسنس نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اڑ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا آسمان ہے. اس میں ایک رومانس ہے. بچھا رکھا تھا دام، یعنی محبوب کا جیسے دام ہوتا ہے تو اس سے نکل تو نہیں سکتے، اڑ کے جاتے کہاں، لیکن تھوڑا بہت اڑ کے آگے جاتے بھی ہیں رومانس میں، اس کو پٹا کے بات کر کے کچھ بات آگے چلتی بھی ہے اکثر. تو یہ تو سب کیا کریں، 14 منٹ ہو گئے. جو فاروقی صاحب نے جو ذکر کیا تھا وہاں تک ہم جا نہیں پائے. اب دیکھتے ہیں ہم اگلے اس میں جا سکیں گے نہیں، کیونکہ جو 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا گول ہوتا ہے کہ 12 سے پہلے ختم کر دیں گے. تو یہ ذرا دیکھیے گا، اور پھر کچھ لوگ آپ میرے جو دوست 2-4 سنتے ہیں فیڈ بیک دیجیے گا، تو پھر آگے چلیں گے اس پہ. شکریہ بہت بہت.